अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब बहन भाइयों को रमज़ानुल मुबारक हो। ये रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो गया है। रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों वाला महीना अपने पुरफ़िज़ा लम्हात पे है। माह रमज़ानुल मुबारक अपनी भरपूर बरकतों और रहमतों के साथ चला जा रहा है। कितने खुश नसीब हैं जवान सातों से फ़ायदा उठा रहे हैं और सादतें समेट रहे हैं। कोई गरीबों के लिए राशन का एहतमाम कर रहा है तो कोई इफ्तारियाँ करवा के सवाब समेट रहा है। कोई कुरान की तिलावत की लज्जत पा रहा है। नेकियों के इस मौसम बहार की खुशबू पूरे कुर्राहे अर्ज़ को मुअत्तर किए हुए हैं। आज मैं बिला उज़र रोज़ा छोड़ने के बारे में आपको बताऊंगी कि बग़ैर उज़र, यानी कि कोई बीमारी भी नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है, तो हम रोज़ा छोड़ रहे हैं, उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। जिसने रमज़ान का एक रोज़ा भी बिला उज़र शरई छोड़ दिया, अगर सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखे फिर भी इसका बदल नहीं होगा। याद रखो, रोज़ा ना रखने का गुनाह ज़िंदगी भर साथ रहेगा, कब्र में भी साथ होगा और मैदान हशर में भी आपके ख़िलाफ़ गवाही देगा। अस्तग़फिरुल्लाह। भूखे प्यासे रहने वालों, गर्म दिनों के तवील रोज़े बेशक मुश्किल काम है। अल्लाह की रज़ा के लिए मुशक्क़त उठा लो और सब्र कर जाओ। ज़िंदगी भर ये सब्र दिल को सुकून देगा, आखिरत तक साथ देगा, बाबुल रैयान तक छोड़ के आएगा। बाबुल रैयान का आपको पता है? बाबुल रैयान जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसमें रोज़ेदार दाखिल होंगे। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग ईमान और सवाब के यकीन के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेंगे, इनके सब पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सुबहान अल्लाह। गर्मियों के रोज़े, मौसम गर्मा के रोज़े में भूख की निस्बत प्यास ज़्यादा लगती है। मेरे रोज़ेदार बहन भाइयों, आप रोज़े रखते हैं, आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि भूख नहीं लगती, प्यास ज़्यादा लगती है। भूख की निस्बत प्यास ज़्यादा लगती है हमें। जिसमें किस कदर पानी की कमी होती है, हल खुश्क होता है। यही वजह है कि हर रोज़ेदार अफ्तारी के वक्त मुख्तलिफ़ मशरूबात को ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन रोज़ा खोलने के बाद पानी को कोई भी मशरूब बहुत ज़्यादा मिक़दार में ना पिएं, बल्कि खजूर से इफ्तारी के बाद छोटे छोटे घूंट लेकर थोड़ी मिक़दार में वक्फ़ा से पानी या शरबत पिएं, ताकि मैदा, जिगर, आंतड़ियों पर बुरे असरात मरतब ना हो। बाज़ औक़ात होता है हम लोग रोज़ा खोलते ही इतना ज़्यादा शरबत पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो उससे हमें नुकसान पहुँचने का ख़दशा है। रोज़ेदार के लिए लीमों की शिकंजीबीन, कच्ची लस्सी, चाटी की लस्सी, हर्बल मशरूबात मसलन रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी वगैरह, मिल्क शेक, फलों के जूस वगैरह ज़्यादा बेहतर है। चूँकि रमज़ानुल मुबारक मौसम गर्मा में है, लिहाजा गर्मी और कमज़ोरी को दूर करने के लिए खजूर का मिल्क शेक पीना बहुत मुफीद है। तिलावत करने वालों, तुम आम दिनों में भी कुरान मजीद की तिलावत करते हो, रमज़ानुल मुबारक में इसकी मिक़दार बढ़ा दें, क्योंकि रमज़ान और कुरान का ताल्लुक़ बहुत गहरा है। रमज़ान के महीने में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। कम से कम एक बार ज़रूर कुरान मजीद की तिलावत करें। रोज़ाना 3-4 आयात तर्जुमे के साथ ज़रूर तिलावत करें। ये हम लोग आगे पीछे तिलावत करते हैं, उसका भी सवाब अजर है, मगर जब हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में तिलावत करते हैं तो उसका हमें डबल अजर मिलता है, ज़्यादा सवाब मिलता है। और खैरात करने वालों को रमज़ानुल मुबारक में बड़ा अजीम शान महीना है। इसमें 1 रुपया अगर हम खर्च करते हैं तो इसका अजर हमें 700 गुना ज़्यादा मिलता है। कि आगे पीछे हम 1 रुपया खर्च करेंगे तो हमें उसका कम अजर मिलता है, जब हम रमज़ान में उसको खर्च करते हैं तो हमें 7 गुना ज़्यादा अजर मिलता है।
جہاں تک ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے گھروں پر نظر ڈالیں، پھر محلے داروں کو دیکھیں۔ ان جگہوں پہ خرچ کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے، کہ بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر دیکھیں کہ کون غریب ہے کس کو دیں، اس سے زیادہ ہمیں اجر ہے رشتہ داروں میں۔ رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ ہمسایوں دیکھیں، اگر کوئی ہمسایوں میں کوئی غریب ہے تو اس کو دیں، تو اللہ تعالی ہمیں دوہرا اجر دیں گے، ڈبل اجر دیں گے۔ اور سرورائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، خدا کی قسم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں آندھی سے بھی زیادہ تیزی سے مال خرچ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور افطار کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزے دار کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر ہم کسی کی افطاری کروائیں گے تو جس نے روزہ رکھا ہوگا اس کی ہم افطاری کروائیں گے، ہمیں اس کے روزے کے برابر ہمیں ثواب مل جائے گا۔ ایسی افطار پارٹیاں جن میں افطاری کے وقت دعا بھی نہ ہو سکے اور نماز بھی جاتی رہے، تو اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنے والوں، تم پہلے بھی اپنے مالک سے مانگا کرتے تھے، مگر اب تو اس کی رحمت جوش میں ہے۔ سبحان اللہ۔ سحری کا وقت بہت بابرکت ہے، کوشش کریں تھوڑے جلد اٹھ جائیں، یا سحری کھا لینے کے بعد کچھ لمحے بچ جائیں تو اسے غنیمت جانتے ہوئے اپنے مالک و خالق سے جی بھر کے مانگ لیں، کیونکہ یہ نوازشوں کا وقت ہوتا ہے۔ اور افطار کی قبولیت دعا کا وقت، کہ ہم زیادہ ایسے کرتے ہیں بعض اوقات کہ بہت زیادہ افطاری بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں ہم اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم اپنی سادہ افطاری رکھیں، اور وہ ٹائم بہت برکتوں والا ہوتا ہے، اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا قبول کرتے ہیں اور ہمیں ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور روزہ کھولنے کے بعد اکثر ہم یہ دعا بھول جاتے ہیں، بلکہ بہتوں کو تو یاد بھی نہیں رہتی۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ افطاری کے بعد یہ دعا پڑھیں: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس ختم ہو گئیں، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا ہے ناظرین، یہ دعا پڑھیں آپ، یہ کتنی پیاری دعا ہے، آپ بھی یاد کر لیں اور افطاری کے بعد پڑھیں۔ یہ دعا آپ پڑھیں، دیکھیں اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے۔ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اگر اللہ نے چاہا تو اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا بدنصیب اور خسارہ پانے والا ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور اللہ کی ٹھاٹے مارتی ہوئی رحمت و مغفرت میں سے حصہ نہ ملے۔ استغفر اللہ۔ رمضان المبارک کی ہر صبح اللہ رحمان کی طرف سے ندا بلند ہوتی ہے کہ بھلائی کے طلبگاروں آگے بڑھو، اور برائی کے خوگروں اب تو رک جاؤ۔ کتنے ہی قابل ستائش ہیں وہ لوگ جنہوں نے سال بھر بھی پیشانی کو سجدوں سے آشنا نہیں کیا، لیکن اللہ کی ناراضگی کے خوف سے رمضان کی ایک نماز قضا نہیں کرتے، اور سال بھر قرآن مقدس کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن ماہ مبارک میں کوشش کر کے تلاوت کے لیے کچھ حصہ نکال لیتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑی سی ہمت کریں تو نیکیوں کے موسم بہار کی تربیت کا فائدہ اٹھا کر باقی دنوں میں بھی یقیناً اپنے رب سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں بعض لوگ جو پورے سال
نہیں نمازیں پڑھتے، نہیں قرآن پاک پڑھتے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں جب شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں اور قرآن پاک اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو اگر وہ تھوڑی سی ہمت اور کر لیں تو عام دنوں میں بھی وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو آگے بھی بیان کیا ہے، جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی چھوڑ دیا، اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے گا تو اس کا بدل نہیں ہوگا۔ مطلب کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے نہیں رکھ سکتے روزہ، تو وہ تو عذر ہے ہمارے پاس۔ اگر بلا عذر آپ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، ہڈے کٹے ہیں اور روزہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ تو اگر آپ ساری زندگی بھی روزے رکھیں گے تو وہ اس کا بدل نہیں ہوگا۔ یہ فرض ہیں، ہم پہ فرض کیے گئے ہیں، اور ہمیں شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں رمضان مبارک کے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم اب اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ کئی لوگ ہیں پچھلے رمضان میں تھے، اب نہیں ہیں، کئی لوگ ہم میں سے جا چکے ہیں، منو مٹی تلے جا سوئے ہیں۔ اگلی رمضان تک شاید ہم بھی ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان برکتوں والی سعادتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔